اللهم صل علی محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم شہادت دیتے ہو، پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہو کہ باہم قتل قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع ہے، تو کیا کتاب کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم میں سے ایسی حرکت کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے اور قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈالا جائے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے بدلے میں، نہ تو ان کی سزا میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی ہوگا۔ بنی اسرائیل سے جو اللہ کے عہد تھے ان میں سے ایک عہد یہ بھی تھا تورات کے اندر کہ کوئی بھی اسرائیلی بنی اسرائیل کا جو باشندہ ہے وہ دوسرے کے ساتھ قتل و قتال نہیں کرے گا، اور یہ بھی تھا کہ اگر کسی اور قوم نے کسی یہودی کے ساتھ قتال کیا اور اس کو گرفتار کر لیا، لڑائی میں پکڑ لیا، تو دوسرے بنی اسرائیل والے کا یہ فرض بنے گا کہ وہ اس کو چھڑائے گا، قیدی کو چھڑائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ان کے ساتھ تورات میں اس چیز کا اقرار لیا گیا تھا، تو ان لوگوں نے اس کا پھر پاس نہیں رکھا، یعنی تورات کے اس حکم کا پاس نہیں رکھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام تک تو معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے درمیان آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، باہمی خون ریزی شروع ہو گئی، قتل و قتال کے آپس میں جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اتنے کمزور ہوئے
کہ بیرونی دشمنوں نے آ کر ان کو ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور ان کو گھروں سے نکال باہر کیا۔ تو یہ ایک وعدہ خلافی انہوں نے کی۔ اور پھر اس کے علاوہ، یہ تو پرانا قصہ تھا، خود قرآن پاک جس زمانے میں نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں، اس سے پیچھے کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ میں 2 قبیلے انصار کے تھے اور ایک اوس اور ایک خزرج، 2 بڑے بڑے قبیلے تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں کے قبیلے تھے۔ اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی آبادیاں تھیں، ان کے بھی کچھ قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ وغیرہ۔ تو ان میں سے ہوا یہ کہ کچھ یہودی، اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں چلتی تھی، بہت لمبی لمبی لڑائی بھی ان کے آپس میں رہی۔ تو اس میں کچھ یہودی قبیلے ایک کے حلیف بن گئے، طرفدار بن گئے، الائی بن گئے، اور کچھ یہودی قبیلے جو ہیں وہ دوسرے قبیلے کے بن گئے۔ تو نتیجتاً جب ان کے آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی تو جب آدمی کسی کا طرفدار ہو تو پھر میٹھے اور کڑوے دونوں میں شریک ہونا پڑتا ہے، فوائد بھی انسان لیتا ہے اور پھر لڑائی بھی اس کو لینی پڑتی ہے۔ تو جب لڑائیاں آپس میں ہوا کرتی تھی، قتل و قتال ہوتا تھا، تو یہودی بھی طبعاً ہی صحیح ضمناً لیکن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے تھے جنگ میں، اور ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے، کیونکہ جنگ میں تو پھر اس چیز کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ خلاف ورزی انہوں نے کی، یعنی اور اس کو کوئی یہ نہیں کہ اس کو کوئی وہ سمجھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان سے غلط کام ہو جائے اور گناہ ہو جائے، لیکن اس کو مانتا ہے کہ اللہ کے حکم کی میرے سے خلاف ورزی ہوئی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، قصور مانتا ہوں اپنا، لیکن یہ ایسا بھی نہیں بلکہ یہ اس کے اوپر ڈھٹائی تھی ان کو کہ ہم نے ٹھیک کیا جو کچھ کیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ ان کو الزام دیا ہے اور ان کو یہ ان کا چہرہ دکھایا ہے کہ تم جو اتنے تورات کے ساتھ مخلص بنتے ہو، تمہارا تو حال یہ ہے کہ تورات کے اتنے واضح حکم ہونے کے باوجود تم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑے۔ اور دوسرا حکم جو تھا کہ جب ان میں سے کوئی گرفتار ہو کر آتا تھا تو پھر چاہے اپنی لڑائی ہو، یعنی قیدی آ گیا ہے خود اپنی لڑائی کے اندر اور ہے چونکہ یہودی، تو پہلا حکم تو ان کو یاد نہیں رہا لڑنے والا، اب دوسرا حکم ان کو بڑا یاد آ جاتا تھا کہ قیدی کو چھڑانا چاہیے۔ تو اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ پیش ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس حکم پر عمل کر کے ہم نے تورات کا حق ادا کر دیا۔ اسی کو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات انجیل میں یوں تعبیر کیا ہے کہ اے یہودیوں کے علماؤ، تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم جو ہے اونٹ نگلتے ہو اور مچھر چھانتے ہو، یعنی ایک طرف بہت بڑی بڑی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کر جاتے ہو اور دوسری جانب جو ہے وہ اپنی دیانت اور اپنی امانت اور دینداری جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے اندر احتیاطیں شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ محاورہ بن گیا کہ اونٹ نگل جانا اور مچھر کو چھاننا، یعنی ایک جانب تو اتنا بڑا جو ہے وہ غلط کام کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک صاحب آئے، ان کے ہاں بھی ایسا ہی ایک واقعہ بنا، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ہوئی وہ بھی کربلا کے میدان میں ہوئی اور کوفہ کے لوگ اس میں شامل تھے۔ عبداللہ بن زیاد جو یزید کا گورنر تھا اور یزید نے اس کو بھیجا تھا وہ شامل تھا، مگر وہ باہر سے اکیلے ہی آیا، اس کو جو سپاہ ملی تھی وہ کوفہ کے اندر سے ملی تھی۔ تو بعد میں کوفہ کے ایک صاحب نے آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر محرم یعنی احرام کی حالت میں کوئی آدمی مچھر کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے، کوئی دم شم آتا ہے اس پر یا نہیں آتا، کوئی صدقہ دم وغیرہ؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ نواسہ رسول کو مارتے ہوئے تم نے نہیں پوچھا کہ کیا آتا ہے، اب ایک مچھر کے تمہیں بڑا خیال آتا۔ تو یہ ایک طرز عمل ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ ایک جانب سے بہت بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں ان کے دین میں، دوسری جانب سے تھوڑی سی لیپا پوتی کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے وہ اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔
تو یہ چیز یہودیوں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک جانب قتل کر دیا، لڑائی میں مار دیا ایک دوسرے کو، یہ تورات کا حکم یاد نہیں آیا کہ یہ نہیں کرنا، اور دوسری جانب جو ہے وہ جب وہ قیدی ہو کے آئے تو فدیہ دے کے چل پڑے. کیوں؟ یہ تورات کا حکم ہے. بھئی تورات کا حکم یہ بھی تو ہے، وہ بھی تو تھا، اس اتنے بڑے حکم کو تم نے نظر انداز کیوں کیا؟ تو یہ اصل میں ہوتا ہے، دین میں غلو ہوتا ہے، اور جب آدمی دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لیتا ہے، خود اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں بناتا، تو پھر اس طرح کی بے اعتدالیاں ہو جاتی ہیں. یعنی جس جگہ اس کا دل چاہتا ہے اس کو دین کے حکم کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے، اور جو اپنے دل کو اچھا لگتا ہے دین کے عنوان سے اس چیز کو اختیار کر لیا کرتا ہے. تو یہ طرز عمل اس امت میں ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم بہت بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ دین اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اگر تمہارا یہ طرز عمل ہے تو نتیجہ تو یہ ہوا کہ کچھ تورات کا حصہ تو تم سمجھتے ہو کہ بڑا اچھا ہے، عمل کے قابل ہے، اور باقی حصہ جو ہے نا وہ نہیں. حالانکہ نہیں، ایسا نہیں، میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو ایسا نہیں چلے گا. جب تم دین میں آئے ہو، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو دین تو سب کچھ ہے، اس میں کڑوا بھی ہے میٹھا بھی ہے، وہ سب لینا پڑے گا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو بندہ دین کے احکامات میں ایسا کرتا ہے تو نتیجہ اسے کیا ملے گا؟ دنیا میں رسوائی. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اور قیامت والے دن سخت عذاب ملے گا. فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے یہ سب کچھ کر کے جو ہے اللہ کو چکر دے لیا، نعوذ باللہ. وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تمہارے اعمال سے قطعاً بے خبر نہیں ہے. یعنی جو تم نے تورات کے احکامات پورے کیے وہ، اور جو چھوڑے وہ، بہت خبر ہے اللہ تعالیٰ کو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچا ہے، دنیا کی زندگی کو لیا ہے، اور آخرت کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے. یعنی کتنا بڑا خسارے کا سودا. اگر ہمیں یہ ہمارے سامنے کوئی بات آ جائے کہ ایک بندے نے مٹی لے لی ہے اور سونا دے دیا ہے، تو ہم کہیں گے کتنا بیوقوف ہے، کتنا پاگل ہے. اگر 5 روپے کا خسارہ بھی انسان کو ہو جائے 100 کے پیچھے 5% کا بھی گھاٹا ہو جائے تو آدمی جو ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی کہ میرا پلاٹ جو تھا وہ تھا تو 2 کروڑ کا، لیکن میرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے 1.5 کروڑ میں میرے سے لے لیا. یا وہ میرا اتنے کا بک سکتا تھا 10 لاکھ کی مجھے پھٹی لگا گیا. تو یہ پھٹی جو ہے انسان کو سونے نہیں دیتی رات کو، اور اس کے ساتھ زندگی بھر کے لیے اپنے تعلقات کو آدمی نظر ثانی پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خسارہ دے گیا ہے. کتنا خسارہ دے گیا بھائی؟ 5% خسارہ دے گیا. تو یہ تو پھر بھی 100 اور 5 کی کوئی نسبت ہے، دنیا اور آخرت کی کیا نسبت بھائی؟ کہ انسان آخرت کی نعمتوں کو، جنت کو، اور اللہ کے اتنے انعامات اور ان کو چھوڑتا ہے کس لیے؟ دنیا کی لذتوں کے لیے. اور دنیا کی لذتیں کتنی ساری ہیں. فرمایا کہ گناہ کے لیے، لذت کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا. اور آخرت کی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے انسان محروم ہو جائے گا. تھوڑی سی لذت دنیا کی عین اسی لمحے میں انسان کو ہوتی ہے جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ندامت ہے، حسرت ہے، پشیمانی ہے، پریشانی ہوتی ہے. دنیا میں بھی یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی ہی ایک انسان کی راحت میں گزر جائے گی، گناہ کی زندگی، ایسا بھی نہیں ہوتا. تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے. شیطان اس کے لیے اس کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نقصان کتنا بڑا کرواتا ہے. اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. اب یہ یہود کو یہی دھوکہ لگا. حالانکہ اگر صحیح خوف خدا ہوتا ہے ان کے دل میں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے، کیونکہ یہی ہوتا کہ ہم نے تو آخرت سنوارنی ہے اپنی.
وہ جس چیز میں اللہ کی خوشی ہے، جس چیز میں اللہ کی خوشنودی ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ اور وہ پھر کلمہ پڑھتے، لیکن وہاں بھی ان کے سامنے کیا چیز آڑے آئی؟ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی اپنی سیادت، اپنی چودراہٹ اور اپنا بڑا پن جو ہے وہ آ گیا سامنے، اور اس نے آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے ایسا خسارے کا سودا کروا لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، فرمایا کہ ان سے کبھی بھی ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ تو یہ دعوے کرتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ میں جانا ہی نہیں ہے، چند دن کے لیے جائیں گے اور اٹھ کر واپس نکل آئیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان کے عذاب میں ذرا تخفیف بھی نہیں ہوگی، ایک درجے کا جو عذاب چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا۔ ولا هم ينصرون، نہ ان کو قیامت میں کوئی حامی اور مددگار ملے گا۔ تو ان آیات میں اگرچہ اصلاً یہود کا بیان ہے، لیکن ہمارے لیے جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرز عمل سے بچنا ہے جو یہاں ان یہود پر اللہ کی جانب سے ناراضگی کا ذریعہ بنا۔ کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مسلمان کے لیے یہ ہے اسلام گردن نہادن، کہ اسلام کے اندر پورا پورا انسان داخل ہو، اور جس چیز پر عمل نہیں ہو رہا کم سے کم اس کو اپنی کوتاہی جانے، اللہ سے دعا بھی مانگے، توفیق بھی مانگے، ٹھیک، لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہ یہ تو حکم ہی نہیں دین کا، میرے سے چونکہ چلا نہیں جا رہا لہذا میں اس دین کے اس حکم کا ہی انکار کر دوں، یا اس حکم کو ہی ڈی ویلیو کرنا شروع کر دوں کہ یہ تو کوئی ایسا کوئی ضروری کام نہیں ہے، یہ نہ کرو تو بھی خیر ہے، نہ کرو تو بھی خیر ہے۔ کم سے کم انسان کو جو نہیں کر پا رہا اس کا اپنا اعتراف رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کو اہمیت ہی ختم کر دیں گے تو آپ کبھی بھی زندگی میں اس کام پر نہیں آ پائیں گے۔ جب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بہت سے کام دین کے میرے سے نہیں ہو پا رہے تو اللہ سے توفیق بھی مانگتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، کسی لمحے کسی گھڑی اللہ کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے، اور وہی کام جو بہت مشکل لگتا ہے، پہاڑ لگا کرتا ہے، اللہ جب اس کو آسان کرنے پہ آتے ہیں تو یوں حلوہ ہو جاتا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ جس چیز کو آپ آسان کریں وہی آسان ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں۔ فجعل الحزن سہلا اذا شئت، ہمارے لیے جو مشکل کام ہیں ان کو بھی یا اللہ آسان فرما دے، یہ اللہ سے دعا مانگنی۔ فرمایا کہ قیامت والے دن ہم جو دین کے بہت سے احکامات پر نہیں چل پاتے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ معاشرہ، ماحول، نفس، یہ وہ۔ قیامت والے دن اگر ہم نے یہ عذر پیش کیا، اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے کتنے احکامات پہ چل کر آئے، تو ہم کیا بتائیں گے کہ یا اللہ مجھے چلنے نہیں دیتا تھا معاشرہ؟ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آگے سے پوچھ لیا کہ مجھ سے بھی کبھی کہا تھا تم نے، میرے اختیار میں تو سب کچھ تھا، تم بے بس ہو گئے تھے، میرے سے بھی کبھی مانگا تھا کہ یا اللہ تو توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ کوشش اور نیت یہی ہو کہ اللہ کے جتنے احکامات بھی ہیں وہ سر آنکھوں پر اور زندگی میں آ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔